جی السلام علیکم، کیسے ہیں تمام دوست؟ امید کرتا ہوں خیریت ہوں گے۔ اڈمر ناو بات کر رہا ہوں۔ اچھا، بہت امپورٹنٹ بات آپ دوستوں سے شیئر کرنی تھی۔ آج سے 3 دن پہلے آپ کے سامنے اچانک سے چیئرمین کیشورت جو ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور سب کمیونٹی پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ تو اسی والے سے میں نے ایک میسج چلایا تھا کہ اگر یہ بات کنفرم ہے تو ہمیں فوری طور پہ اداروں کو اطلاع کرنی چاہیے اور ان کو تلاش کرنا چاہیے، اور ہمارا فرض ہے کیونکہ وہ لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور لوگوں کے چولہے ان کے دم سے چلتے ہیں، اور اس کی آس پہ 6-7 لاکھ کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو میرے اس میسج کے بعد تقریباً اس رات 1 بجے مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ سیف صاحب بالکل سیکیور ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور وہ ان کی کل پیشی ہے عدالت میں فیصل آباد میں۔ تو کل وہ پیش ہوں گے، اور ان کی آئی ٹی ٹیم آج نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے نئی آئی ٹی ٹیم کی ہے، تو وہ کل پیش ہوں گے۔ تو آپ کائنڈلی ایک میسج چلائیں کہ سب جو ہیں وہ ریلیکس رہیں، ایسی ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو خیر میں نے ایک میسج دے دیا سب کو کہ ایسی کوئی بات نہیں، کل ان کی پیشی ہے۔ یعنی کہ ہم فرسٹ ڈے سے ان کی چیزوں پہ، ان کی باتوں پہ بلیو کرتے آ رہے ہیں، جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ کب ہم سے سچ بولیں گے، کب یہ ہم سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، ہم کتنا ان پہ ٹرسٹ کریں۔ اور اسی ٹرسٹ کی بنیاد پر آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ غریب لوگ، عوام رل گئی ہے، بہت برے حالات ہیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی، کیوں یہ سچ بولنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اور آج جب مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلا اور کل مجھے پتہ چلا تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے سورسز سے پتہ کیا کہ آج ان کی پیشی تھی کورٹ میں، کیا بنا کہ اس کا پتہ کیا جائے کہ کیا ہوا، کیونکہ نئی ٹیم تھی چینج کی، اور پھر وکلا نے پیش ہونا تھا اور سیف صاحب نے پیش ہونا تھا وہاں پہ۔ لیکن اس کے بعد جب وہاں پہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد کسی کو کوئی علم نہیں کہ چیئرمین صاحب کدھر گئے، کیس کا کیا بنا، کیا اپڈیٹ تھی۔ تو میں نے اپنی سورسز سے سینٹر جیل ہے فیصل آباد میں، ڈسٹرکٹ جیل ہے، دونوں جیلوں سے پتہ کیا کہ میں بھی ان کو جوڈیشل کیا ہو، ابھی تک رابطہ نہیں ہو رہا، دونوں جیلوں میں وہ نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے کنٹیکٹ کیا سیشن کورٹ، اور وہاں پہ میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں، تو میں نے وہاں پہ کنٹیکٹ کیا کہ اس طرح سے اس حوالے سے کوئی معلومات مجھے دیں آپ۔ تو وہاں سے جب وہ مجھے معلومات دیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آلریڈی ایک شخص ابھی معلومات لینے کے لیے آیا ہوا ہے ہمارے پاس، اور وہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور ان کے پاس ہم نے ابھی ڈاکومنٹس ان کو دیے ہیں، تو آپ ان سے بات کر لیں۔ میں نے کہا بھی کون ہے، میری بات کروا دیں۔ جب میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایڈوکیٹ ہوں اور میں بھی اس کیس کے حوالے سے انفارمیشن لینے آیا ہوں یہاں پہ، تو میں نے کہا سر آپ کس کی طرف سے ہیں؟ تو مجھے سن کے حیرانی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا جی میں راجہ ریاض صاحب کا وکیل ہوں، اور ان کی طرف سے میں یہاں پہ آیا ہوں اور ساری ڈیٹیل لینے کہ اس کیس کا کیا بنا ہے، اور چیئرمین صاحب جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ان کی کیا اپڈیٹ ہے، تو میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ تو خوشی ہوئی کہ چلیں ہمارے ساتھ کوئی تو کھڑا ہے نا، کوئی شخص تو ہے کہ جو اس چیز کو پرسو کر رہا ہے، جو ہمیں جسٹ ویٹ کا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ چیزیں پتہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا جی کیا اپڈیٹ ہے، تو انہوں نے جو اپڈیٹ مجھے بتائی اور کچھ ڈاکومنٹس مجھے ساتھ بھی شیئر ہوئے ہیں، تو بہت حیران کن تھیں۔ 3 ڈیٹیں ان کی پڑی ہیں فیصل آباد میں، تینوں ڈیٹوں پہ وہ پیش نہیں ہوئے۔ وہ پرسوں بھی فیصل آباد نہیں تھے، وہ پرسوں بھی پیش نہیں ہوئے، وہ کل بھی پیش نہیں ہوئے، اور اب جو ڈیٹ پڑی ہے وہ ڈیٹ پڑی ہے 30 تاریخ کی۔ اب پیش کیوں نہیں ہوئے، کیوں جھوٹ بولا گیا، کیوں کہا آئی ٹی ٹیم چینج ہو گئی، لیگل ٹیم چینج ہوئی؟ کوئی لیگل ٹیم چینج نہیں ہوئی، وہی ٹیم ہے، وہی کیس ہے، تیسری بار پیش نہیں ہوئے، اور سسٹم بند کر کے بیٹھے ہیں خاموشی سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ جو 2-3-4 لوگ بٹھائے ہوئے ہیں صرف مطمئن کرنے کے لیے، تو کیا ان سے تو سچ بول لیں؟ وہ بیچارے آپ کے نام پہ قسمیں اٹھا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہر 1 گھنٹے بعد میسج کر رہے ہیں کہ اگلے گھنٹے میں آپ کا وڈراول آ جائے گا، اگلے گھنٹے میں وڈراول آ جائے گا۔ تو کہاں ہے وڈراول، کہاں ہے چیئرمین؟ تو بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد میں نے 1-2 چیزیں میں نے شیئر کی دوستوں کے ساتھ اور کچھ ٹاپ لیڈرز کے ساتھ، تو انہوں نے ہمیں بتایا
کہ بھائی اس سارے معاملے میں راجہ صاحب جو ہیں وہ انوالو ہیں، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا بھائی ان کے بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور وہ جو بھائی بنا ہوا تھا، جس بھائی کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی، وہ بھائی اس بھائی کو کب سچ بتائے گا، کب اس بھائی کے ساتھ وہ بھائی بھی مخلص ہوگا؟ اور وہ بھائی ابھی بھی ویٹ کا ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے منہ سے بھائی کہا ہے اور ہم ویٹ کریں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو وقت آنے پر جو مجھے ٹاپ لیڈرز نے بتایا کہ وہ بھائی انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا اور متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہوگا، جیسے آج بھی اس کے وکلا کھڑے ہیں۔ وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی اپنی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ یہاں پہ ریسرچ کر رہا ہے، ہر ایک ایک چیز کو پرسو کر رہا ہے اور ساری معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ اگر وہ وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے تو وہ پاکستان میں آ کے کیا کرے گا، یہ آپ کو بھی نہیں پتا اور یہ مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ اس ٹائم ساری سب کی نظریں، سب متاثرین کی نظریں راجہ صاحب کے اوپر ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی، یقین مانے کہ یہ چیز دیکھ کے کہ چلیں، اگر میں نہیں کر رہا، کوئی اور نہیں کر رہا، مینجمنٹ کا ایک بندہ وہ پرسو تو کر رہا ہے چیزوں کو، لیکن دکھ اور تکلیف یہ ہوئی کہ جس کے لیے اتنا کچھ ہم نے کیا اور جس کے لیے لوگوں نے گھر بار بیچ کے ان کو دیے، اور اس شخص کا یہ رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ لوگ ہوں گے، خوش آمدی ہوں گے، جو مجھے ابھی بھی برا بھلا کہیں گے، تو بھائی کہیں آپ، لیکن جو سچ آپ کو نہیں پتا وہ مجھے پتا ہے، اور ابھی بھی ہم بہت سی چیزیں ہیڈن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف کیشوت فیملی کے لیے، کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور یہ متاثرین کو وڈراول جاری کریں۔ اگر یہ جاری نہیں کرتے تو سمجھ لیں، سوچ لیں کہ کیا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بیک اینڈ پہ کتنا ورک ہو رہا ہے، کتنی لوگ چیزیں تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ کل کو یہ بہانہ نہ کیا جائے کہ دیکھیں آپ نے یوں سٹیپ اٹھایا اور اس لیے یہ سٹیپ ہو گیا، اور اب ہم کیا کریں، ہم تو دینے جا رہے تھے، آپ لوگوں نے کام خراب کیا، جیسے سکیور نیکس کے ٹائم ہوا۔ تو انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، ہم ویٹ کریں گے، 2 دن اور ویٹ کریں گے، 20 کو نیب کی پیشی ہم تب بھی ویٹ کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں، ان کے پاس پھر بھی کوئی بہانہ نہ بچے۔ ہم ان کا بھی مزید ویٹ کریں گے کہ یہ وڈراول جاری کریں، لیکن خدا را جھوٹ نہ بولیں۔ سر اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے کیا عزت رہ جائے گی، اور جو آپ کا بھائی بنا ہوا جس نے آپ کے لیے اتنی بڑیاں قربانیاں دی ہیں، اس کے دل میں آپ کی کیا عزت رہے گی، اس کے سامنے آپ کیسے بات کریں گے؟ کسی ایک کے ساتھ تو سر مخلص ہو کے بات کریں، کسی ایک کو تو سچ بتائیں، خدا را سر سچ بتائیں۔ اگر کوئی دوست میری ان چیزوں کے ڈاکومنٹس مجھ سے لینا چاہتا ہے تو لے لیں، ایک ایک چیز میرے پاس موجود ہے کہ عدالت کو ان کو کون سی ڈیٹ ملی ہے، آرڈر شیٹ میرے پاس ہے، کس کس ڈیٹ کو یہ پیش نہیں ہوئے وہ شیٹ میرے پاس ہے، کون کون ان کی وکلا کی ٹیم ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو خدا را سر سچ بولیں، خدا را سچ بولیں، متاثرین کے حالات بہت خراب ہیں، اور ان کے اوپر بھلا کریں۔